عبادت کا مطلب ہے اللہ کے حکم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کریں گے تو عبادت بنے گی۔ مسجد کے اندر جب صف بندی ہوتی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صفوں کو درست کیا کرتے تھے، کندھے سے کندھا لگا کر کھڑتے تاکہ دلوں کا نفاق دور ہو جائے، آپس میں محبت بھائی چارگی پیدا ہو۔ کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے، آ رہے ہیں مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، میں کس طرح کھڑ رہا ہوں، کیا میرا کھڑنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، اس پر کوئی غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں علماء کی کچھ ذمہ داری ہے، مسجد کے امام جو ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ اکرام کی صف بندی کرتے تھے، صفوں کو درست کرنے کا حکم دیتے تھے، تو کیا آج کے علماء سنت کو فالو نہیں کر سکتے؟ بھولے بھالے نمازی جو ہیں کھیت باڑی کر کے مزدوری کر کے تھکے ہوئے اللہ کے خوف سے ڈر سے اس کے گھر عبادت کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اگر ان کا کھڑنا صحیح نہیں ہے تو بھی عبادت کا کیا مقصد ہے؟ اور جگہ اگر دونوں کے درمیان بچ جائے تو وہاں شیطان آئے گا، دونوں کے دلوں میں نفاق پیدا کرے گا، حسد پیدا کرے گا، شرارتیں کرے گا، ہماری نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس میں علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اگر وہ اس ذمہ داری کو سمجھ کر نبھائیں گے تو یقیناً اللہ کا فضل و کرم ہوگا۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے، صف بندی پر غور و فکر نہیں کریں گے تو یقیناً اٹک جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کے حکم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فالو کریں گے تو ہمارا دین درست ہو جائے گا، نماز درست ہو جائے گی اور ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے نمازی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کھڑنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ میری جان پہچان کا ہے، میرے برابر کا ہے تو کھڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ دوسری جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سنتوں کے خلاف ہے، اس پر علماء کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور مسجدوں میں خاص کر مسجد کے جو آداب و احترام ہے، اس کا جو حق ہے، اس کے بارے میں مصلیوں کو سمجھانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔